السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور منظور شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سر جی کیا حال چال ہیں؟ سائفر کا کیس لگ رہا ہے، آج جیل کے اندر ہی پروسیڈنگ ہو رہی ہے۔ ایف آئی اے نے جو ہے وہ چالان جمع کرا دیا ہے، تو عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کے اوپر جو ہے وہ تقریباً فرد جرم کی طرف جائے گی چیز۔ اسد عمر باہر ہی رہیں گے اس کیس سے۔ اسد عمر نے تو اپنے آپ کو بچا لیا، اور اس کے بچنے کے 2-3 ریزن تو آپ کو پتہ ہے۔ ایک تو اس کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر فیملی بیک گراؤنڈ ادھر سے ہے، اور آپ کو پھر اچانک ہدایت بھی آ گئی، اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی اور آپ نے پریس کانفرنس کر دی۔ پھر آپ نے پریس کانفرنس کر دی، تو اسد عمر نے تو اپنے آپ کو سیکیور کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اسد عمر کو سیکیور کرنا بھی تھا، کیونکہ آپ کو بہرحال پی ٹی آئی کو بالکل ختم نہیں کرنا ہے، تو آپ کو لوگ تو چاہیے نا، کوئی نہ کوئی شکل نکلے گی۔ تو یہ میرے خیال میں وائز قسم کا ڈیسیجن ہے۔ مطلب پاکستان کے حالات میں جو ڈیٹا ہم بات کرتے ہیں، لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، میں امریکی اور برطانوی ڈیٹا میں نہیں جاتا۔ لیکن یہ سائفر کیس جو ہے خان صاحب کے لیے، شاہ محمود قریشی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ پاکستان کے سارے پرائم منسٹر جو ہے ماضی میں غدار رہے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان کی یہ تاریخ ہے۔ اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے دیکھنے کی کہ آپ کو ایک فارمر پرائم منسٹر کو یا ایک پارٹی کو ایک سرٹن ٹائم کے لیے جو ہے وہ آؤٹ رکھنا ہے گیم سے، یا کم از کم اس کو اتنا کمزور کر دینا ہے کہ اس کا گھوڑا جو ہے وہ تیزی سے دوڑ نہیں سکے، یعنی ریس میں نہ ہو، تو پھر آپ کو کسی نہ کسی مضبوط کیس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اور پاکستان میں مضبوط کیس جو ہے وہ قومی مفادات کے خلاف کوئی بات کرے گا، لیکن سر اس میں مبینہ طور پہ آپ ذہن رکھیں، نواز شریف اور بے نظیر بھٹو سیکیورٹی رسک کیس پاکستان کے لیے، باہر رہے، جلاوطن رہے یا جلاوطن کر دیا گیا، ایسے حالات پیدا ہوئے، لیکن جو حاصل مطلب ہے یہ ہے کہ ان سے جو ہے وہ چھٹکارا سرٹن ٹائم کے لیے حاصل کیا گیا، اور پاکستان میں ہمارے جو اصل حکمران ہیں ان کے جو ٹارگیٹس اور آبجیکٹیوز تھے وہ سرٹن ٹائم کے لیے پورے بھی ہو گئے، رائٹ۔ تو ابھی بھی اگر مثال کے طور پہ عمران خان کو جو ہے وہ اس کیس میں وہ کر دیا جائے گا، اور جس کا غالب امکان ہے، ظاہر ہے چیز یہ کہ نئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف اور بے نظیر اور عمران خان کے کیس کے اندر ایک چیز ڈیفرنٹ ہے نا، کہ سائفر کو انہوں نے لہرایا پبلک ایڈریسنگ کے اندر، پھر اس کے بعد انہوں نے اس کے سائفر کے کانٹینٹ سب کو لیک کیے۔ امریکہ میں جو اسٹوریز چھپی ہے 2 صحافیوں نے جو کی ہے، اس میں ایز اٹ از الفاظ اس کے انہوں نے پرنٹ کیے، اس کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں آیا۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ ایک پرسیپشن کرنا، اور ایک آپ نے جو ہے بالکل کھل کے جو ہے وہ ملک کے مفادات کو نقصان پہنچایا۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ منظور شیخ یا صلاح الدین اگر پولیٹیشین بن جائیں تو وہ کتنے اچھے پولیٹیشین ہو سکتے ہیں یا کتنا گند پھیلا سکتے ہیں، اس کا تعلق ہماری اپ برنگنگ سے ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن پارٹیوں سے ہمارے ساتھ شدید ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن انسان کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ بیک گراؤنڈ آپ کا اچھا ہے، آپ بڑے ڈیسنٹ ہیں اور چیزوں کو بڑی ڈیسنسی سے دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ پولیٹکس کریں گے، آپ بیان دیں گے، آپ جو نعرے بھی لگائیں گے، تو آپ کی پرسنالٹی جھلکے گی۔ وزیر اعظم نواز شریف جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جی کس کی وجہ سے لاسٹ ٹائم ان کے اوپر پرابلم ہوئی تھی، بھائی ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نام لیے انہوں نے، کس نے نکالا، وہ لیک ہو گیا، ڈون لیکس ہو گئے، رائٹ۔ تو اب نواز شریف جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں نا، وہ جب تقریر بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کی طرح تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ باجوہ میں تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا، وہ کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب جو ہیں اور فیض جو ہیں وہ اس میں یوں انوالو رہیں، فلاں رہیں۔ آپ اسٹیٹمنٹ کی جو پریزنٹیشن ہے آپ اس کو دیکھیں، بے نظیر بھٹو کی اسٹیٹ کی پریزنٹیشن جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے کہ وہ کس طرح کرتے ہیں۔ اب عمران خان جو پریزنٹ کرے گا پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ تو یوں کرے گا نا، یہ پڑا ہوا ہے اور میں تمہارے ساتھ ایسا کر دوں گا، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پرسنالٹی کا وہ ہے، باقی جو نیچر ہے
بیسک ان 3-4 مثالوں کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ہی ہے. اچھا، اگر آپ امریکہ میں بھی دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی یہی ہوا نا کہ اس نے کہا کہ یار وہ چیز جو ان کے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس تھے اس نے نہیں دی ہے FIA کو. لے کے گھر رکھ دیے یار اسے ٹرمپ نے. ہاں یہاں پہ بھی یہی ہے. تو اگر ہم پچھلی مثالیں ہماری سیکیورٹی رسک کی موجود ہیں کہنے کی وزیر اعظموں کو، ہم اس کیس کو بھی پھر اسی طرح جانے آگے دیں. چل کے دیکھیں نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کا سب سے بڑا اسٹ اور سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ کیا ہے، یہ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب انالیسز میں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ چیز دیکھنا ضروری ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا سب سے بڑا اسٹ یہ ہے کہ آپ کا پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ کے ذہن میں خزانہ ہے ملک کو تبدیل کرنے کا، صحیح یا غلط واٹ ایور. لیکن آپ کا وہ اسٹ تب کامیاب ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس قوت ہے، اور قوت جو ہے صرف حکومت میں آنا نہیں ہے، بیسک یہ ہے کہ آپ کے پیچھے عوام کتنی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ کسی مین اسٹریم پارٹی کے مین لیڈر کو نکال کے پھینک دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کام ہو گیا. نہیں، ہمارے پاس ہمارے جیسے جو ایشین کانٹیکسٹ ہیں اس میں جو پرسنالٹی کلٹ ہے اور لوگوں کی فالوئنگ ہے، پرسنل انڈیویجول رول ہے بڑے پیمانے پہ، مطلب اس کا ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے نا کہ وہ مطلق العنان بن کے بیٹھتے ہیں. پر بہرحال یہ ریئلٹی ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو کی فالوئنگ تھی پاکستان میں بڑے پیمانے پہ، بے نظیر نواز شریف، عمران خان، وہ ہے. وہ قوت جو ہے اگر ختم ہو گئی تو دیٹ از، وہ تو علیحدہ چیز ہے. آپ گئے نا. تو سر اس کا مطلب تو یہ ہے، ہم اگر یہ کہیں کہ آپ جب اتنے پاپولر لیڈر بن جائیں تو پھر آپ قانون سے بالاتر ہیں. نہیں، اور ہماری جو پرانی روایات ہیں یا پرانے جو تاریخ ہے اس میں آپ نے قانون کو اتنا مولڈ کیا ہے کہ اب آپ اگر واقعی وہ کوئی کسی نے جرم کیا ہے تو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ پتہ نہیں جرم ہے یا نہیں ہے. کل تو سارے عوام نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والی جو کورٹ ہے، کل فل کورٹ جو ہے، اس کو سنا. انہوں نے یعنی دوسرے لفظوں میں اپنے ہی سپریم کورٹ کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے نا کہ جی آپ نے تو ویلیڈیٹ کیا ہے مارشل لا پہ. تو اب پارلیمنٹ کا قانون آ رہا ہے جو ایک چیف جسٹس جو ہے وہ اس میں شراکت داری ہو رہی ہے، ایک ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. سر اس پہ تھوڑی سی بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے ذرا سائفر پہ واپس میں آپ کو لے کر آؤں گا. شاہ محمود قریشی، ان کی فیملی انگریزوں کے دور سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے. اس وقت ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کیس کے اندر ان کو بھی جو FIA نے چالان جمع کرایا اس میں شاہ محمود اور عمران خان دونوں کو مجرم یا ملزم انہوں نے وہ کیا. 2 سنو صلاح الدین ذہن میں رکھیں. ایک بات یہ ہے کہ چالان ہو جانا کیس کا فیصلہ ہونا نہیں ہے، رائٹ. دوسرا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کے لیے ابھی بھی گیم میں بہت کچھ باقی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ ایک بندہ جو سب پارٹیوں میں رہا ہے، ٹھیک ہے، نون لیگ سے شروع ہو گیا تحریک اور انصاف، سب پارٹیوں کے نسبت میں اگر وہ کہیں بہتر پوزیشن میں ہو سکتے ہیں تو عمران خان کی پارٹی میں زیادہ شاہ محمود کے خلاف کیا ہوگا؟ سزا آ جائے گی نا. بھائی شاہ محمود قریشی نے اپنی اننگ بڑے پیمانے پہ کھیل لی ہوئی ہے اور وہ 2 4 5 8 سال اور انتظار کر سکتے ہیں. ابھی مثال ان کی صحت کا پروفائل اچھا ہے تو زیادہ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود ابھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس سارے امتحان سے پاس کر کے نکل گئے تو یار میں تو لیڈر بن کے نکلوں گا. لیڈر بن کے نکلے گا ریئلسٹک جو، ٹھیک ہے نا. پیر والا اس کا اور درگاہ والا ان کا اثر اپنی جگہ پہ، لیکن اب تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسے لیڈر کے طور پہ نکلیں گے نا، کہیں گے یار کیا بات ہے. مطلب تحریک انصاف کا ووٹر اور سپورٹر تو کہے گا نا کہ یار اس لیے ہمارے لیڈر کے ساتھ کھڑا رہا، کھڑے ہو گئے. ہاں اب کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ اس کیس سے گین کرنے والے ہیں. ٹھیک، جو تھوڑا بہت لوز کرنے والے ہیں وہ عمران خان ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمر کا تقاضا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک ایسا بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس روئے زمین پہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو حکمرانی کرنی ہے. ایک بندے کو ساری زندگی میں سکسیسفلی آپ کو کامیابیاں ملی ہیں. اب جب ساری کامیابیاں ملی ہیں آپ کو جو ہے وہ آپ کی ورشپ ہوتی ہے دوسرے لفظوں میں نا. تو آپ اندازہ کریں کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انہی سیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ تھوڑے پتہ نہیں وہ نام بھی
जिस टाइप के लेते थे, पॉलिटिक्स मेरे से नाम होते नहीं हैं। हाँ तो बहरहाल ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो मुझे लॉन्ग रन में लगता है कि वो फ़ायदे में रहेंगे। फ़ायदे में रहेंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त। और बीच में इस टाइप की गेम हो जाती है कि जिसमें वो जल्दी बाहर निकल आए या कुछ उसका कुछ इस टाइप का मामला बने, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, तभी भी नो प्रॉब्लम। पर जनरली कितना तेज़ी से टाइम गुजर जाता है यार। जुमा 8 दिन थे, यही नवाज शरीफ गए थे बाहर, हाँ, वापस आ गए। हाँ। 2 4 5 साल का तो मतलब इतनी फास्टर किस्म की लाइफ में हाँ। कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना। नहीं। पीछे बच्चे बैठे हुए हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे, फला लड़ेंगे, भले हारेंगे भी कहेंगे कि भाई हमें दीवार से लगाया हुआ था आप लोगों ने। हाँ तो आई थिंक इसको चलें सर, फिर आते हैं इस काजी फाइजी साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर। कल फिर धुआंधार हियरिंग हुई है, क्या निकाला आपने उस हियरिंग से? सर मेरे ख्याल में कि मैंने आपको पहले भी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक परसेप्शन मेरा अपना कि वो बचपन से कहते हैं ना कि जी जब आपको रोशनी नज़र आए और चीज़ें क्लियर नज़र आएँ और आसमान भी साफ़ हो, सूरज भी हो, तो ये दिन है। ये मेरे अंदर नेचुरली एक चीज़ समाई हुई है। और जब अंधेरा हो, आसमान भी जो है वो आपको काला नज़र आए और सितारे नज़र आएँ और धूप भी ना हो, सूरज भी ना हो, तो ये रात है। मतलब बीइंग ए जर्नलिस्ट और बीइंग ए फॉर्मर एक जो हमारी एक्टिविज़म रही है, उसमें मैं तो ये जानता हूँ कि हमें ये बताया गया हमेशा, हर जगह से ये सुना कि जी पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन और कानून वहीं बनता है, वहीं बनती। ठीक है। अब आप अचानक मिसाल कोई आदमी मुझे कहे कि नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, फला चीज़ें फला आर्टिकल है जिससे ये है कि आप फला चीज़ों को तो छेड़ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसके बावजूद काजी साहब ने या जिन जजों का ये ख्याल है कि पार्लियामेंट जो है वो वहाँ पे कानून साजी उन्हीं का हक़ है, और इवन सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो बर्थ है, हाँ। वो पैदा ही बेसिकली उसी आइन की वजह से ही है जो पार्लियामेंट ने बनाया। ठीक है। अब आप ये कर सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसे कवानीन बना सकती है जिस पे आपको एतराज़ हो सकता है, उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का जो इनबिल्ट इख्तियार है पार्लियामेंट का, मेरे ख्याल में कि उसको चेंज नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि फैसला ज़ाहिर है कि यूनानिमस तो होगा नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग में मुझे ये मामला निमटता हुआ। हाँ, और काजी साहब इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि देर इसलिए थोड़ी सी लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कल कोई कहे कि मुझे सुना नहीं गया, मेरा ये नहीं हुआ। तो ये बहुत क्लियर होगा, वो जल्दी फैसला करना चाह रहे हैं, और मेरे ख्याल में 2-3 हियरिंग्स में फ़ैसला हो जाना भी बड़ा स्पीड किस्म का काम है। वरना तो बंदयाल साहब आपको पता है वो तो खींचते थे, और स्टे दिया हुआ 6 महीने उन्होंने काम ही नहीं किया। हेडिंगें जब लगती थी तो उनको बड़ा मज़ा आता था। चलें। अच्छा, इसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी ऑब्जर्वेशन भी दी, वो हो रहा था कि जी ये आइनी तरमीम के ज़रिए जो है ना तब्दील हो सकती है। तो काजी फाइज ईसा ने कहा तो आप जजों ने तो आइनी तरमीम भी उड़ा दी थी, तो जो कानून आप वो आइनी तरमीम करके लेके आएंगे पार्लियामेंटेरियन, आप वो भी उड़ा देंगे। दूसरा आइनी तरमीम होनी है, तो आइनी तरमीम कहाँ होगी? वो भी पार्लियामेंट में होगी। तो वो आएगी आपके पास, आप फिर उसको कहेंगे नल इन्वाइट कर देंगे। तो भाई ये जो एक दुनिया को नज़र आ रहा है, एक बात जो आम आदमी को समझ में आ रही है, वो कुछ वकीलों को और कुछ जजेस जो है उसके अड़े हुए हैं कि नहीं यार, जो वो जो है कानून है उसके अंदर ये सकम मौजूद है। देखो डिवीज़न तो हमारे पास थी ना, मैं कह रहा हूँ ना कि आपको बचपन से पता चला है कि यार ये मामला इसी तरह ही है, आपको बिल्कुल शक व शुबा ही नहीं। जब हियरिंग शुरू हो जाती है तो वो कहते हैं कि जी फ़लाँ केस याद है, हाँ। फ़लाँ केस में हुआ था, फ़लाँ शिक इस्तेमाल हुई थी, फ़लाँ आर्टिकल इस्तेमाल हुआ था। ये बेसिकली ये लफ्ज़ जो है ये कुछ इस तरह है। दुनिया जहान में कवानीन ऐसे होते हैं जो बहुत सारी जगहों पे साइलेंट होते हैं, क्योंकि कानून जो है या इवन आइन जो है वो आपको 360 का जो पूरा वो है ना उसकी गाइडलाइन तो दे सकता है, लेकिन मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में नॉवेल किस्म की, डिफरेंट किस्म की, बिल्कुल नई सिचुएशन जब अराइज़ होती हैं तो फिर बहुत सारी जगहों पे ऐसे स्पेसेस आ जाते हैं कि कहते हैं कि यार इस टाइप की सिचुएशन तो आई नहीं, अब क्या करें। हाँ। तो इसका मकसद है कि
کوئی بھی اس ٹائپ کا ہائیلی انٹلیکچوئل کام ہے اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی گنجائش تو رہتی ہے، ہاں لیکن وہ آپ گنجائش جو بھی پیدا ہوگی، جو بھی تبدیلیاں ہوں گی، وہ ہوں گی کہاں؟ وہ ہوں گی آپ کے نہیں، پارلیمنٹ انہوں نے میں کہا نا نا۔ کہ ماشاء اللہ کو تو آپ اوکے کر دیتے ہیں، تو ہاں۔ پارلیمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں تبدیلیاں ہوں گی، لیکن ہماری عدالت مارشل لا کو اوکے کر دیتی ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس پہ دیکھیں ہمارے انالیسس میں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے، ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ سپریم ہے بھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جب پولیٹیکل ڈویژنس ہوتے ہیں، تھوڑا سا پالیٹکس ہوتی ہے، تو آپ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کل کہیں گے نہیں نہیں یار عمران خان کو سپورٹ کو چھوڑو، اب اس کو کرتے ہیں۔ ہاں تو ظاہر ہے کہ ایک بڑے عرصے سے جو باقی جج صاحبان ہیں وہ ایک خاص ڈگر پہ چلے ہاں، ہیں، سوچ ہے ان کی۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اچانک چیف جسٹس آ گیا، وہ بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں، چیف جسٹس آ گیا قاضی فائز عیسیٰ، اور تو آپ نے جو ہے وہ بندیال صاحب والی لائن چھوڑ دی، روش جو ہے وہ اچانک چھوڑ دی۔ یار وہ دوستیاں ہیں، وہ کانٹیکٹس ہیں، ہمارے جج اس طرح تو نہیں ہے نا کہ جج کے لیے سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی پرسنل نہیں ہے، ان کا کچھ پرسنل ہے، کوئی چیز ہے تو وہ صرف انصاف ہے۔ پاکستان میں یہ معاملہ دیکھیں نہیں اس طرح سے شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ جج بھی انسان ہوتے ہیں، ان کو بھی چوٹی کاٹو تو ان کو بھی درد ہوتا ہے، ان کو گدگدی ہوتی ہے، وہ مسکرا سکتے ہیں، وہ ہنس سکتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ پیار اور نفرت بھی کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں۔ وہ پی ٹی آئی کے وکیل صاحب تھوڑے سے پھنس گئے تھے اس وقت، انہوں نے کہا کہ یار آپ نے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بحث کی؟ یہ سارے انہوں نے کہا جی میں پی ٹی آئی کا پوری اس باتوں کا جواب دے وہ دیا۔ یہ کہہ دیتے کہ سر پارلیمنٹ کو تو ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ سمجھتے ہی نہیں تھے نا، تو وہ انہوں نے اس پوائنٹ پہ آئے اس ٹاک شو میں یار ایک غلط بات ہے، ایک ٹاک شو میں ایک غلط بات ہے، پوچھے کیا بھائی؟ ہمارے ٹی وی چینلز میں بہت سارے لوگوں کے پاس اب ڈیٹا رکھنے کی بہت صلاحیت موجود ہے نا، اور انہوں نے بڑا آرگنائز کیا ہوا ہے، فوراً دکھا دیتے ہیں، آپ کی میں پرانا بیان دکھاتا ہوں، لیکن یہ اگر دکھا دیتے نا تو کیا بات ہے۔ لیکن اگر یہ اسٹریمنگ یوٹیوب پہ ہو گئی تو نیچے کمنٹس بھی بڑے مزے کے آیا کریں گے۔ ہاں ہاں نہیں یہ ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں اب جو فیض آباد والا، لیکن وہ پی ٹی آئی پہ پہلے بتائیں نا، پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بحث کی؟ یہ ساری عدالت میں بحث کیوں کر رہی ہے؟ عمران خان کو وہ پارلیمنٹ چاہیے جس میں وہ آئے نہیں اور چلے، اور باقی جو معاملہ جو ہے وہ اس کے آفس سے چلے، اور اس سے آفس بھی چلے۔ یہ کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو تو آن ریکارڈ سنا ہے نا کہ ان کا گورننس کا اسٹائل کیا تھا، کیونکہ خان صاحب کو پتہ نہیں تھا، وہ مطلب جب وہ حکومت میں آئے تو ان کو پتہ چلا کہ یار یہ معاملہ پیسہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ میری زبان سے جو نکلے گا وہی قانون ہوگا، نکلے گا وہ قانون ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا، آپ پارلیمنٹری اصول، پارلیمنٹ کے لیے ایک میچورٹی، اس کے لیے ٹائم آتا ہے سراجی، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچانک آ جائے۔ چلے تو آپ ان کو وہ دے دیں ذرا تھوڑا سا، ہم ہی دیتے رہے سر، ہمیں کوئی رعایت نہیں دے رہا، نہ پیٹرول میں نہ بجلی گیس میں۔ چلیں ناظرین، یہ آج جو ہے سائفر کا کیس امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کے لیے، اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی پیر کو انشاءاللہ اس کا فیصلہ ہونے کی توقع ہے، کوئی اور کسی وجہ سے بڑھا نہ دی گئی تاریخ کو، تو یہ ملکی سیاسی حالات چلتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ موجود رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔